آج ایک سنہری موقع ہے لوگوں کے لیے صحیح فیصلہ لینے کا، صحیح کینڈیڈیٹس کو چننے کا، صحیح پارٹی کو چننے کا، تاکہ آنے والے 5 سال جو ہوں گے اسمبلی کے وہ اچھے گزریں اور ہمارے مقامی حالات، ہمیں سیاسی حالات، جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ، نوجوانوں کی نوکریاں، ان کو لے کر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور امید ہے لوگ یہ ایکسیپٹ کریں گے اور ہمیں تعاون دے کر اپنا نمائندگی۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میر عارف کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ میرے ساتھ ہے جناب رفیع احمد میر صاحب۔ رفیع احمد میر صاحب کی بات کریں گے تو اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہے۔ رفیع احمد میر کی بات کریں گے تو پولیٹیکلی اور سوشلی کیریئر جو ہے بہت بڑا ہے۔ جو رفیع احمد میر صاحب کے والد محترم تھے مرحوم غلام احمد میر صاحب، انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے لوگوں کی، جو مثال رہی ہے، جو ضلع کے ذمہ بھی ہوا کرتے تھے۔ اگر مرحوم غلام احمد میر صاحب کی بات کریں گے، بہت زیادہ جو ریلیشن رہی ہے اشمقام کے ساتھ، وہاں کے پیر فقیروں کے ساتھ جو بزرگان دین تھے، اور زیارت اشمقام سے جو رفیع احمد میر صاحب جانے جاتے ہیں پہلے اپنے والد محترم سے، اور خود بھی اپنے جو سوشلی اور انوائرمنٹ بھی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انگیج۔ سر آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ سر جو 2019 کے بعد آپ لوگوں کی پارٹی سر لاہے عمل میں آئی ہے، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ڈی ڈی سی کا الیکشنز یہاں پہ کنٹیسٹ کیا ہے اور پنچایت میں، اور اس کے بعد سر حال ہی میں 2024 میں اس میں خاص کر کچھ رزلٹ ٹھیک نہیں آیا سر۔ اس کے آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا سر آنے والے الیکشنز کے مطابق آپ کا سر؟ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے۔ ہم نے جو حالیہ پارلیمنٹری الیکشن لڑا ہے، ہمیں امید تھی کہ ہمارا اچھا ووٹ آئے گا اور ہم رنر اپ یا وننگ پوزیشن میں آئیں گے، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ہمارے سب سیگمنٹس میں کمی ہوئی اور خاص کر پہلگام میں بھی ہوئی۔ کئی لوگ اس کو منسوب کرتے ہیں چونکہ بی جے پی نے ہمیں اس وقت یہ آفر کیا تھا کہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اور انہیں ہمیں آفر کیا تھا کہ وہ ہمیں ووٹ ڈالیں گے، جو ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ لوگوں کو شاید لگتا ہے کوئی ہماری سانٹھ گاٹھ تھی بی جے پی کے ساتھ، جو صحیح نہیں تھا، جو کہ آج آپ کو ہمارے بیانات وغیرہ سے پتہ چلتا۔ مجھے لگتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو گئی، اور لوکلی جو کچھ وجوہات تھے یہاں پہ شاید ہم پہنچ نہیں پائے اپنے پورے کاڈر تک، تو وجہ یہ ہوا کم ووٹ لینے کا۔ لیکن امید ہے کہ آج ایک سنہری موقع ہے لوگوں کے لیے صحیح فیصلہ لینے کا، صحیح کینڈیڈیٹس کو چننے کا، صحیح پارٹی کو چننے کا، تاکہ آنے والے 5 سال جو ہوں گے اسمبلی کے وہ اچھے گزریں اور ہمارے مقامی حالات، ہمیں سیاسی حالات، جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ، نوجوانوں کی نوکریاں، ان کو لے کر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور امید ہے لوگ یہ ایکسیپٹ کریں گے اور ہمیں تعاون دے کر اپنا نمائندگی کرنے کا موقع دیں گے۔ سر جو یہاں پہ بڑے بڑے پولیٹیکل انالسٹس ڈبیٹس میں بیٹھتے ہیں، وہ رفیع احمد میر کو اس نمبر پہ شمار کرتے ہیں۔ رفیع احمد میر ایک ایسے واحد لیڈر ہے جس کو اپنا ووٹ بینک ہے، جو لوگوں کے ساتھ خدمت کی ہے، یا چاہے دین کی طرح سے دیکھیں گے، سوشلی دیکھیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جب لوگ رفیع احمد میر کو اپنا منڈیٹ دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اگر کہیں پہ غلط ہوا ہے افسوس کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، اس میں رفیع احمد میر نے تھوڑی سی سستی دکھائی ہے، جس سے لوگوں کو اطمینان ہٹا ہے۔ دیکھیں، میں کسی کو اس میں کسی کے اوپر انگوش نمائی نہیں کروں گا۔ جی اگر میرے ٹینیور میں مجھے بہت کم وقت ملا ایم ایل اے رہنے کا، جب میں ایم ایل اے بنا تو میری حکومت نہیں تھی، اس وقت ہماری پارٹی کی حکومت نہیں تھی، ہم اپوزیشن میں رہے، کام کم ہوئے، اور شاید ہماری طرف سے ہی کوئی ضرور کوتاہی ہوئی ہوگی کہ ہم نے اپنے ووٹرز تک نہیں پہنچ پائے، ان کو صحیح بات آگے نہیں کی، اور لوگوں کی توقعات بہت زیادہ تھے اس وقت۔ لیکن سچویشن ایسی ہوئی کہ ہم پورے کام اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ ہماری حکومت اس وقت نہیں آئی۔ لیکن میری امید یہ ہے اور یہ کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں اگر موقع ملتا ہے، ہم نہ صرف پچھلی کوتاہیوں کو دور کریں گے بلکہ اپنے کاڈر کو بھی ایکٹیویٹ رکھیں گے، تو کہ لوگوں کے ساتھ جو ہماری دوریاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو سر اس کانسٹیٹوینسی میں نہ کہیں ڈگری کالج نظر آتا ہے، نہ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے، نہ یہاں پہ اگر لوگ دیکھیں گے شیپ کے ساتھ بہت کرتے، شیپ کا بھی کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر رفیع احمد میر صاحب اپوزیشن میں رہے، کیا اس میں سر آپ نے ڈیمانڈز نہیں کیے، یا اس علاقے کے ساتھ اس لیے وید بھاؤ کیا گیا کہ یہاں پہ رفیع احمد میر کو ٹھیس پہنچایا جائے گا؟ یہ بڑا ہی ٹکلش مسئلہ ہے۔ یہ شاید واحد کانسٹیٹیونسی ہے جہاں ڈگری کالج نہیں ہوا ہے شروع۔ ایک ڈگری کالج یہاں پہ سینکشن ہوا تھا، لیکن اس میں کچھ مقامی کچھ کنٹروورسی تھی جگہ کو لے کر، وہ کورٹ کی نظر ہوا اور اس میں سٹے آرڈر چل رہا ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ لوگ کوآپریٹ کریں گے۔ اگر ہمیں موقع ملا، ہم حکومت میں آئے
مجھے نمائندگی کا موقع ملا تو میں کوشش کروں گا لوگوں کو ساتھ لے کر اس کا فیصلہ کرانے کا اور جلد از جلد کالج شروع کرنے کا. اور چونکہ ایک بہت ہی بڑا اہم علاقہ ہے، اس میں سیاحتی ایکٹیویٹی بھی ہے، امرناتھ یاترا کا بھی ہے آنا جانا، تو مجھے لگتا ہے یہاں کم سے کم 3-4 سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہونے چاہیے تھے. اب اللہ کا کرم ہے، پہلگام میں تو بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے سلر اور اشمقام ان دونوں جگہوں پر کوشش کریں گے کہ ایک جگہ پر ٹراما ہاسپٹل ہونا چاہیے اور ایک سی ایس سی ایس ڈی ایچ ہونا چاہیے تاکہ تمام لوگ مستفید ہو جائیں. یہ 2 بڑی کمیاں ہیں علاقے میں. بلکہ میں سوچتا ہوں الیکشن کے دوران ہم وہ تمام ڈیمانڈس آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. جیسے ہم دریا کے کنارے رہ رہے ہیں لیکن صاف پانی پینے کا نہیں ہے، جیسا کہ یاترا اور سیاحتی سیزن کے درمیان یہاں پہ سینیٹیشن کی کمی ہو جاتی ہے، اس کو دیکھ کے. اور خاص کر اس علاقے میں کافی پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں تاکہ وہ نہ صرف اپنا روزگار کمائیں بلکہ آگے لوگوں کے لیے بھی روزگار کے لیے وسائل کر سکیں. مجھے امید ہے یہ ہم ایک جامع پروگرام لوگوں کے سامنے لائیں گے اور لوگوں کا اس پہ کوآپریشن بھی چاہیں گے اور ووٹ بھی چاہیں گے. سر ایک مختصر سوال، جو آج کل بچے غلط چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ڈرگس کی طرف، یہ سر یہاں پہ ہر ایک یہ مانتا ہے کہ رفیع احمد میر جو ہے وہ ایک واحد ایسے لیڈر ہے جو ہمیشہ دین کے ساتھ ساتھ اپنی لائف کو دین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایز اے پیرنٹ آپ کیا کہنا چاہیں؟ ان لڑکوں کے لیے کل روزگار ہونا چاہیے اور رفیع احمد میر کو نیپوٹزم کو ختم کریں گے اور ہر ایک یہ ایکسپیکٹ رکھے گا اگر اللہ رب العزت نے آپ کی سر عزت کا تاج باندھا ہے، آپ کو جیت ملی ہے، کیا ہر ایک جو جس نے مخالف بھی ووٹ ڈالا ہوگا وہ یہ ایکسپیکٹ رکھے گا کہ مجھے میرا کام جو ہوگا وہ رفیع احمد میر ڈو اینڈ ڈائی ڈیفینیٹلی کرے گا؟ مجھے لگتا ہے اس وقت کے زمانے کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، جی جی نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پیرنٹس کے لیے، لوگوں کے لیے، سماجی لیڈرز کے لیے، علماء کے لیے یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے. کیونکہ پچھلے 20-30 سال سے ڈرگ، چرس اور باقی چیزوں کا اتنا یہ پینیٹریشن ہوا ہے نوجوانوں میں کہ یہ بہت جنگ لڑنے کے برابر ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ہم سب کو اپنی انرجی جمع کرنی ہوگی. ہمیں اپنے سر کے ساتھ سر ملانا ہوگا، کاندھے کے ساتھ کاندھا ملانا ہوگا، اور جتنی بھی میری طاقت ہوگی مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا اچھا کام ہوگا، اجر ہوگا، سوسائٹی کو بہت بڑی دین ہوگی اگر ہم اس ڈائریکشن میں چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کوئی آسان بات نہیں ہے اور کہنے سے ہی نہیں ہوگا، اس میں وقت بھی درکار ہے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو راغب کرنا ہے سماجی برائیوں سے دور رہنے کی طرف، ان کے مذہب کی طرف. اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے تو روزگار کا بھی ایک اینگل ہے. اگر ہمارے بچے منظم ہو جائیں گے، بزی ہو جائیں گے، اپنے کام کاج میں لگیں گے، گھر میں بھی اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہوگی. مجھے لگتا ہے اس کے لیے ایک بہت جامع پروگرام ہونا چاہیے اور میں کوشش کروں گا اس پروگرام کو نہ صرف شامل ہونے کی بلکہ میں اس کو لیڈ کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. سر سورسز کے مطابق یہاں سے جو سلر پائن ہے 20 سے 25 لاکھ روپیہ پنچایت بلاک میں لیپس ہوئی ہے، واپس جو خرچ نہیں ہوئے، اس میں کیوں سستی ہوئی ہے سر؟ مجھے اس کے ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو یہ پتہ کروا بھی سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی ڈھونڈ لیں گے. پیسہ کوئی ضائع نہیں ہونا چاہیے، پیسہ لوگوں کا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں کوئی سستی کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ آرگنائزیشن سٹرکچر میں ہوا، پنچایت میں ہوا یا بلاک میں ہوا، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور چونکہ پچھلا یہاں دور جو گزرا ہے یہ گورنر رول کا ٹینیور تھا، اس میں افسروں کو اپنی منمانی بھی تھی. اب اگر حکومت آتی ہے اور نمائندگی ہماری ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ شکایات آگے کے لیے نہیں رہیں گے. سر یہی آخر میں جو مانا جاتا ہے کہ ووٹ بینک بہت بڑا آپ کو اپنا تھا، وہ دھیرے دھیرے کئی کمیاں بھی نظر آ گئی ہے. آگے کے لیے کیا لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہے میرے اور لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے؟ میں نے پہلے ہی مانا کہ ہمارے ووٹ بینک اور ایکسپیکٹڈ ووٹ میں ضرور کمی آئی. اس کو میں نے سیاسی وجوہات بھی، ہمارا نام کہ ایسی پارٹیوں کے ساتھ جوڑا گیا جو لوگوں کو یہاں پسند نہیں ہے، اس میں ہم پھنس گئے. لیکن اس سے ہم دور ہونے کے لیے واضح ایک پروگرام رکھ رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور جو کوتاہیاں کئی وجہوں سے رہ گئی ہے، چاہے میری طرف سے، میرے کاڈر کی طرف سے، میرے ورکرز سے طرف سے، میرے پنچایت کے عہدیداروں کی طرف سے، ان سب کو لوگوں کے پاس جا کر معافی مانگیں گے اور ان کو ایک بار اپنا تعاون مانگے تاکہ آگے کے لیے ایسی شکایت نہ رونما ہونی چاہیے اور نہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. یہ تھے رفیع احمد میر صاحب جن کا موقف آپ نے سنا ہے، جو اب آنے والے سمے میں پہلگام کانسٹیچوئنسی سے کنٹیسٹ کریں گے. دیجیے اپنے میزبان میر عارف کو اجازت. اللہ حافظ.